الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 47 سے آج ہم مطالعے کا آغاز کریں گے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40 سے یہ بات عرض کی جا چکی ہے کہ خطاب بنی اسرائیل کے جانب ہے۔ اس کی ابتدائی 7 آیات میں جس کا کہ مطالعہ پچھلی نشست میں مکمل ہو چکا، اس میں بنی اسرائیل کو بھرپور دعوت دی گئی۔ اب آیت نمبر 47 سے بنی اسرائیل کو دعوت دینے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زندگی سے چند چیدہ واقعات بیان کر کے اپنے انعامات اور اکرامات اور اپنے احسانات کا تذکرہ کیا، اور ساتھ ساتھ یہ بات بھی بیان کی کہ میرا قانون تمہارے بارے میں وہی ہے جو کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ تم کو چونکہ ہم نے تمام جہان والوں کے لیے منتخب کیا ہے اور دینونت اور شہادت علی الناس کے منصب پر فائز کیا ہے، تو اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہارے بارے میں اپنا یہ فیصلہ طے کر لیا ہے کہ تم جب بھی اپنے اس فرائض منصبی کو سر انجام دو گے، اس دین اور شریعت کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے، تو اللہ تبارک تعالیٰ کی انعامات اور اکرامات کی بارش تم پر ہوں گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے ساتھ کھڑے ہوں گے اور تمہاری مدد فرمائیں گے۔ لیکن جو ہی تم بدعہدی کرو گے، اللہ تبارک تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کرو گے اور اپنے اس فرائض منصبی کو بھول جاؤ گے، تو اللہ تبارک تعالیٰ کا عذاب بھی تم پر آتا رہے گا۔ تو اب اگلی آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی زندگی سے چند واقعات کو نقل کرتے ہوئے اسی بات کی طرف تذکرہ کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد، یاد کرو میری اس نعمت کو جو کہ میں نے تم پر کی ہے، جو کہ میں نے تمہیں عطا کی، یعنی تمہارے لیے میں نے وہ خاص نعمت عطا کی، تم کو ہم نے خاص منصب کے لیے تمہارا ہم نے انتخاب کیا، تو یہ تم پر ایک بہت بڑی نعمت اور انعام اور اکرام اللہ تعالیٰ نے تم پر کیا۔ اور وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور تم کو ہم نے تمام جہان والوں پر فضیلت عطا کی، یعنی تمام جہان والوں میں ہم نے تمہارا ہی انتخاب کیا اس خاص مقصد کے لیے، جس مقصد کے لیے ہم انبیاء اور رسولوں کا انتخاب کیا کرتے ہیں۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے تم کو تمام دنیا والوں کے مقابلے میں تمہیں چن لیا اور تمہارا انتخاب کیا۔ لہذا ان کو پھر نصیحت کی جا رہی ہے کہ وَاتَّقُوا يَوْمًا، ڈرو اس دن سے، یعنی تمہیں چاہیے کہ اب اللہ تعالیٰ ہی کا تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی سے مت ڈرو، اور خاص طور پر اس دن سے ڈرو جس دن کے محاسبہ اخروی کے لیے تمہیں اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑا کیا جائے گا۔ تو وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اس دن سے ڈرو کہ جس دن کوئی جان کسی جان کے کچھ کام نہ آئے گی، یعنی کوئی شخص کسی شخص کے کچھ کام نہ آئے گا۔ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی سفارش قبول کی جائے گی۔ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور نہ ہی کسی قسم کا کوئی فدیہ یا کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ہی کسی طرح کی کوئی مدد کی جائے گی۔ یعنی وہ تمام کے تمام چور دروازے جو انکار آخرت کے ضمن میں انسانوں کو درپیش ہو سکتے ہیں، بنی اسرائیل کو بھی درپیش ہو گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے انہی کا تذکرہ کیا، ان چور دروازوں کا، کہ جس کے ذریعے سے تم شاید یہ سمجھتے ہو کہ تم آخرت میں بھی بچ جاؤ گے،
تو ایسا نہیں ہوگا. آخرت کا معاملہ جو ہوگا وہ ایک انصاف کا دن ہوگا. اللہ تبارک تعالیٰ اپنے عدل کو وہاں قائم کریں گے. اس دن کوئی شخص کسی شخص کے کچھ کام نہ آئے گا, صرف انسان کے اپنا ایمان اور اپنا عمل ہی کام آئے گا. اور کسی قسم کی کوئی سفارش کی وہاں کوئی تم توقع نہ رکھو, یعنی کسی طرح کی کوئی سفارش وہاں پر کوئی کام نہیں آئے گی. یعنی سفارش کا اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پر بالکل کیٹیگوریکل ڈینائی کیا. اگرچہ قرآن حکیم میں بعض میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ چند محدود شرائط کے ساتھ ہم اس سفارش کو چند خاص لوگوں میں اور چند خاص لوگوں ہی کی سفارش کو جاری کریں گے, جس کا کہ تذکرہ آگے آئے گا, لیکن وہ انتہائی محدود ہوگا اور بڑی شرائط کے ساتھ ہوگا. لیکن یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے بالکل صاف اور واضح انداز سے اس بات کا انکار کیا کہ ولا یقبل منہا شفاعہ, کہ سفارش کسی قسم کی کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی, کوئی سفارش کام نہیں آئے گی. ولا یؤخذ منہا عدل, اور نہ ہی کسی قسم کا کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا, کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا, کوئی شے بدلے میں بس تم سے قبول کی جائے گی, ایسا بھی کوئی معاملہ اس دن نہیں ہوگا. ولا ہم ینصرون, اور نہ ہی کوئی مدد کی جائے گی, کوئی کسی اور طریقے سے تم کو کوئی مدد ملنے کا کوئی امکان ہوگا. یعنی اس دن کے بارے میں ذرا چوکنے رہو, اس دن کے بارے میں اچھی طریقے سے تمہارے ذہن میں یہ بات مستحضر رہنی چاہیے. اس طرح کو کوئی چور دروازہ تمہارے ذہن کے کسی گوشے میں ہرگز نہیں ہونا چاہیے. یعنی ہوتا یہ ہے کہ انسان دنیا میں بھی جب کسی مصیبت میں, کسی مشکل میں, کسی مصائب میں پھنس جاتا ہے اور جب دیکھتا ہے کہ اس سے بچنے کا اور اس سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے, تو پھر انہی ذرائع کو تلاش کیا جاتا ہے. یا تو کوئی شخص کام آ جاتا ہے, کوئی شخصیت تلاش کی جاتی ہے کہ جو اس مصیبت سے ہمیں بچا لے, اور یا کسی کی سفارش کو تلاش کیا جاتا ہے, کوئی سفارشیں ڈھونڈی جاتی ہیں کہ جو ہمیں اس مصیبت سے, اس پریشانی سے ہمیں نکال دے کسی دنیائی معاملات میں بھی. اور اگر کوئی سفارش بھی نہ ملے تو ولا یؤخذ منہا عدل, پھر کوئی معاوضہ, کوئی فدیہ, کوئی دے دلا کر کوئی معاملہ طے کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, کچھ مال دے دیا جائے, کچھ پیسے دے دیے جائیں اور یہ معاملہ حل ہو جائے. اور یا پھر یہ کہ کسی اور قسم کی کوئی مدد کی جاتی ہے, کوئی مدد تلاش کی جاتی ہے. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یہ آخرت وہ دن ہے, یہ حساب و کتاب کا وہ دن جو کہ آنے والا ہے. اس دن کے بارے میں کان کھول کر یہ بات سن لو کہ کوئی جان کسی جان کے کچھ کام نہ آئے گا, کوئی شخصیت تمہارے کوئی کام نہ آئے گی. نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا, نہ بھائی بھائی کے کام آئے گا, نہ میاں بیوی کوئی ایک دوسرے کے کام آ سکیں گے, کوئی کسی کے کچھ کام نہ آئے گا. نفسی نفسی کا معاملہ ہوگا. لا تجزی نفس عن نفس, کوئی نفس کسی نفس کے کچھ بھی کام نہ آئے گا. اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی سفارش وہاں قبول کی جائے گی, کسی سفارش کی کسی طرح بھی کوئی توقع تم وہاں مت رکھو. ولا یؤخذ منہا عدل, اور نہ ہی کوئی معاوضہ, کوئی فدیہ ہی وہاں قبول کیا جا سکے گا. کچھ ہوگا ہی نہیں دینے دلانے کے لیے جو کہ وہاں پر تم دے سکو, تو وہ بھی کچھ قبول نہیں کیا جائے گا. ولا ہم ینصرون, اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی مدد کی جائے گی. یعنی بنی اسرائیل کو تو خاص طور پر, اور ویسے جنرلی تمام لوگوں کا اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دن کے بارے میں یہ خبردار کیا کہ وہ دن اتنا سخت دن آنے والا ہے کہ اس دن کے بارے میں اچھی طرح چوکنے رہو, اچھی طرح ہوشیار رہو. اب یہاں سے بنی اسرائیل کی زندگی کے چند خاص واقعات اللہ تعالیٰ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں. ارشاد ہوتا ہے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ, اور یاد کرو کہ جبکہ ہم نے تم کو نجات دی آل فرعون سے, فرعون اور اس کے لاؤ لشکر سے, اس کے پیروکار سے. آل کے معنی پیروکار کے بھی آتے ہیں, اور اس کا پورا کنبہ اور اس کا پورا خاندان یہ بھی آتا ہے. تو ہم نے فرعون اور اس کے لاؤ لشکر اور اس کے پورے آل سے ہم نے تم کو نجات دی. یسومونکم سوء العذاب, وہ تم کو برے عذاب میں مبتلا کیے ہوئے تھے, تم کو برے عذاب کا مزہ وہ تمہیں چکھا رہے تھے. اور کس طرح کا عذاب کہ یذبحون ابناءکم, تمہارے بیٹوں کو وہ ذبح کر رہے تھے. وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَکُمْ, اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ رہے تھے. یعنی بنی اسرائیل کی زندگی میں یہ واقعہ بھی پیش آیا کہ فرعون نے ایک مرتبہ حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے سارے بچوں کو جو کہ نر ہیں, لڑکے ہیں, ان سب کو قتل کر دیا جائے اور بچیوں کو زندہ چھوڑ دیا جائے. تو کتنا بڑا یہ عذاب تھا جس پر تمہیں انہوں نے مبتلا کیا. اور یہاں پر بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے بلاغت کا وہ اسلوب اختیار کیا کہ یہ نہیں کہا کہ تمہارے بچوں کو ذبح کر رہے تھے اور تمہاری بچیوں کو زندہ چھوڑ رہے تھے, نہیں, بلکہ بچوں کے لیے تو وہی ابناؤکم کا لفظ آیا کہ یذبحون ابناؤکم,
یعنی جس سے کہ شفقت پدری کا جذبہ جو ہے اس کو اجاگر کیا جائے. اور بچوں کا لفظ نہیں آیا بلکہ عورتوں کا لفظ آیا کہ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ رہے تھے تاکہ وہ غیرت کا جو محرکہ ہے اس کو اجاگر کیا جائے تمہارے سامنے کہ یہ تمہارا معاملہ تھا. اس طرح کہ تم پر وہ عذاب میں مبتلا کیے ہوئے تھے. وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی. واقعی یہ تمہارے لیے ایک امتحان تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سے تم کو نجات دی. آگے اس کا تذکرہ آ رہا ہے کہ کیسے نجات دی. وَإِذَا فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جب ہم نے تم کو ساتھ لے کر دریا کو عبور کر دیا، یعنی دریا کو چیر دیا تم کو ساتھ لے کر. یعنی الفاظ ایسے آئے ہیں کہ وَإِذَا فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، تمہیں ساتھ لے کر، گویا کہ تم کو گود میں اٹھا کر ہم نے دریا پار کرا دیا تمہیں. فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اور تمہیں ہم نے نجات دے دی فرعون کے اس عذاب سے، ہم نے تم کو نجات دی. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور فرعون کو، آل فرعون کو ہم نے غرق کر دیا اسی دریا میں. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تمہاری آنکھوں کے سامنے یہ سارا معاملہ ہوا. یعنی تمہارے لیے تو ہم نے دریا کو خشک بنا دیا معجزے کے طور پر، اور تم اس دریا سے نکل گئے، دریا کو پار کرا دیا اللہ تعالیٰ نے، اور فرعون کو اسی دریا میں، اسی سمندر میں غرق کر دیا. اور تمہاری آنکھوں کے سامنے تم یہ دیکھ رہے تھے کہ پوری کی پوری فرعون اور اس کی قوم لاؤ لشکر کے ساتھ وہ اس سمندر میں ڈوب گیا. یہ تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوا. دشمن جب انسان کے آنکھوں کے سامنے جب اس کو سزا مل رہی ہوتی ہے تو ایک کولنگ ایفیکٹ بھی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی آنکھوں کی ٹھنڈک کا بھی تذکرہ کیا کہ یہ بھی میرا احسان ہے کہ ہم نے تم کو اس طرح کی آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کی کہ تمہاری آنکھوں کے سامنے تم نے اپنے دشمن کو ہلاک ہوتا ہوا دیکھا کہ وہ غرق ہوا اس دریا میں. اور پھر جب اس طریقے سے تم اس دریا کو پار کر کے صحرائے سینا میں آ گئے تو اللہ تعالیٰ نے اب تم سے وعدہ کیا جو تھا کہ تم کو ہدایت سے سرفراز کرتا رہے گا، تم کو کتاب دے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اب اگلی اس واقعے کا تذکرہ کیا، یعنی بیچ میں وہ سارے کے سارے واقعات پھر حذف کر لیے گئے. اب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب دینے کا وعدہ کیا اس کا تذکرہ آ رہا ہے اگلی آیت میں. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور یاد کرو جب کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں کے لیے بلایا تورات دینے کے لیے، کتاب دینے کے لیے. لیکن جب ان 40 راتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ بلایا تو اس کے پیچھے انہوں نے کیا حرکت کی کہ اللہ تعالیٰ اس کو بیان فرما رہے ہیں کہ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، اس کے بعد تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا. یعنی تمہارا یہ معاملہ ہوا کہ کچھ عرصے کے لیے، محض 40 دنوں کے لیے موسیٰ علیہ السلام تم سے دور ہوئے تو تم نے اس عرصے کے اندر شرک سے باز نہیں آئے اور بچھڑوں کو تم نے معبود بنا لیا. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم واقعی بہت بڑے ظالم تھے، تم نے بہت بڑی ظلم کا معاملہ کیا، ظلم کے تم نے یہ روش اختیار کی. تمہاری طرف سے یہ ایک بہت بڑا ظلم ہوا. شرک کو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ظلم سے تعبیر کیا ہے. سورہ لقمان میں آتا ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم، یہ شرک بہت بڑا ظلم ہے. ثم عفونا عنکم من بعد ذلک، اس کے بعد پھر ہم نے تم کو معاف کر دیا، تم سے درگزر کا معاملہ کیا. لعلکم تشکرون، تاکہ اب تم شکر کی روش اختیار کرو، تاکہ تم اب اللہ تعالیٰ کے شکر کو بجا لاؤ. یعنی اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے قانون کے تحت ایک سزا کے نفاذ کے بعد، اس کے سزا کا تذکرہ اگلی آیات میں آئے گا، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے اس قانون کے تحت پھر تمہیں معاف کر دیا کہ شاید تم اب شکر بجا لاؤ اور شکر کی روش اختیار کرو. ابھی موسیٰ علیہ السلام کی حالات زندگی کے کچھ چیدہ واقعات ابھی جاری ہیں، اگلے آیت میں بھی آئیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کلام کا فہم عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. ان آیات کا رواں ترجمہ کچھ یوں ہے: اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری اس نعمت کو جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا، اور اس بات کو کہ میں نے تمہیں دنیا والوں پر فضیلت دی تھی. اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے ذرا کام نہ آئے گا، اور نہ اس سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ اس سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا، اور نہ لوگوں کو کوئی مدد ہی ملے گی. اور یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تم کو فرعونیوں کی غلامی سے نجات بخشی. انہوں نے تمہیں سخت عذاب میں مبتلا کر رکھا تھا، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے اور تمہاری عورتیں جیتی رکھتے تھے، اور اس حالت میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی. اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں ساتھ لے کر دریا چیر دیا اور اس طرح تمہیں بچا لیا، پھر وہی تمہارے آنکھوں کے سامنے فرعونیوں کو غرقاب کیا. اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ ٹھہرایا
پھر اس کے پیچھے تم نے وہ بچھڑا بنا لیا، اس وقت تم نے بڑی زیادتی کی تھی، مگر اس پر بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا کہ شاید اب تم شکر گزار بنو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔